السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبجیکٹ عربک تھرو قرآنک ٹیکسٹ. عربی گرامر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اس مضمون کا مقصد قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو مزید سمجھنا اور اس کا استعمال جاننا کہ اس کے معنی و مفہوم سمجھے جا سکیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کلمہ کی تعریف اور اس کی اقسام کے بارے میں. جو بھی انسان کی زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں اگر وہ الفاظ بامعنی ہوتے ہیں تو ان کو کلمہ کہا جاتا ہے، اور اگر وہ بے معنی ہوتے ہیں جن کا کوئی میننگ نہیں ہوتا تو وہ محمل کہلاتے ہیں. کلمہ کی اقسام 3 ہیں: اسم، فعل، حرف. سب سے پہلے ہم اسم کے بارے میں بات کرتے ہیں. اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم ہو جائیں، یا دوسرے معنی میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی بھی شخص، چیز، جگہ کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسے نام ہوتے ہیں جو بغیر کسی کلمہ کے ملائے معلوم ہو جاتے ہیں. جیسا کہ مثال ہے رجل آدمی، مفتاح چابی، قلم قلم. فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. یہاں پہ بات زمانہ کی آتی ہے. اگر ہم زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو عربی میں صرف 2 زمانوں کی بات ہوتی ہے: ماضی اور مضارع. مستقبل اور حال کو مضارع میں ہی رکھا جاتا ہے. مثال ہے نصر ینصر، نصر مدد کرتا ہے وہ ایک مرد، یا مدد کرے گا وہ ایک مرد. ضربہ مارا اس ایک مرد نے، یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد. حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم نہ ہوں، جس کو آپ انگلش میں پریپوزیشن بھی کہتے ہیں، جیسے کہ من، الا، فی، ان. جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملے ان سے کچھ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ معنی واضح نہیں ہوں گے. کسی بھی اسم کو اگر جملے میں درست طریقے سے استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اسم کے 4 پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم اس کی حالت پہ غور کرتے ہیں کہ کیا وہ مرفوع ہے، مطلب اس پہ زبر ہے، وہ نصب رکھتا ہے مطلب زیر ہے یا منصوب ہے، یا جر ہے یعنی مجرور ہے. تو سب سے پہلے اس کی حالت پہ ہم غور کریں گے. دوسرا پہلو اس کی جنس ہے، مطلب وہ مذکر کا صیغہ ہے یا مؤنث کا. یہ 2 طرح کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. اور عدد کی اگر بات کی جائے تو اردو میں ہم دیکھتے ہیں صرف واحد یا جمع کی بات ہوتی ہے، لیکن عربی میں واحد کے لیے علیحدہ صیغے استعمال ہوتے ہیں، تثنیہ کے لیے علیحدہ صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور جمع کے لیے علیحدہ صیغہ استعمال ہوتا ہے. اگر اسم کی وسعت کے بارے میں جاننا ہو تو ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں معرفہ اور نکرہ کے لحاظ سے. اب ہم بات کرتے ہیں علامات اسم کی. 4 ایسی علامات کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں جن سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اسم ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم اس کے شروع میں الف لام لگتا ہے، جیسا کہ الشمس، الراعی، التعلیم. تو یہ الف لام کا لگنا اسم کی علامت ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے شروع میں حرف جر آتا ہے، جیسے کہ بالمعو، عن الخلق، من العدب مطلب پانی کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، ادب سے. تیسرا سمبل ہے اس کے آخر میں تنوین آتی ہے، نافع، مفید، محمود. تو تنوین کا آنا بھی علامت اسم ہے. چوتھا اس کا سمبل ہے اس کے آخر میں گول تا آتی ہے، جیسا کہ شجرتن درخت کے لیے استعمال ہوا ہے، کثیرتن. گول تا بھی علامات اسم میں شامل ہے. آگے ایک مثال دی گئی ہے کہ جر کا استعمال کیسے ہوا ہے. ذہبت الی البیت. اب اگر یہاں پہ ذہبت البیت آتا تو معنی واضح نہ ہوتے کہ وہ گیا گھر، وہ گیا گھر کی طرف. دوسرا اشتریت کتاباً، اب اس کے آخر میں بھی ہمارے پاس تنوین کا استعمال ہوا ہے. یا ندا بھی ایک علامت آتی ہے، کسی کو آپ نے بلانا ہوتا ہے تو آپ کسی شخص کو بلائیں گے، جیسے کہ یا محمد، یا رابعہ،
یا خالدہ، تو آپ کسی انسان کو بلانے کے لیے بھی جو صدا دیتے ہیں، ندا دیتے ہیں، وہ بھی اسم کے علامات میں شمار ہوتا ہے۔ ال کا استعمال جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، الفصل، الکتاب مع الکلم، کتاب کلم کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ کتاب کی بھی ذکر آیا ہے اور ساتھ میں قلم کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ اس کے بعد تائے مربوطہ کا ذکر آیا ہے، حدیقۃ، شجرۃ، یہ بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے ان سمبلز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی آخری 10 صورتوں میں سے آپ نے قرآنک ٹیکسٹ میں عربک گرامر فائنڈ کرنی ہے، علامات اسم کو فائنڈ کرنا ہے اور تعداد کے لحاظ سے اسم کے پہلوؤں کو فائنڈ کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ حافظ۔